شمال ترمذی کا باب نمبر 43 جو کہ شروع کیا ہوا ہے۔ باب نمبر 43 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ کا بیان ہو رہا ہے۔ اس کا کچھ حصہ آپ تک پہنچا، آج بقیہ حصہ کا آغاز کریں گے۔ ایسا شخص فوت ہو جائے جس کے ذمہ فرض یا واجب روزہ ہو، ورثہ اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر اس نے وصیت کی ہو تو تہائی مال سے فدیہ ادا کیا جائے گا، اور وصیت نہ کرنے کی صورت میں ورثاء پر فدیہ ادا کرنا واجب نہیں، مگر استحسن فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ ایک شخص کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مر جائے جبکہ اس کا رمضان کا روزہ ہو جائے، وہ اس کی قضا نہ کر سکا ہو تو اسی طرف سے ہر دن کے بس نصف سا گندم بطور فدیہ اس کی دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کوئی شخص انتقال کر جائے جبکہ اس کے ذمہ رمضان کا روزہ باقی ہو؟ آپ نے جواب میں فرمایا، ہر مسکین کو اس کے بدلے کھانا کھلایا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جب ایسا شخص فوت ہو جائے جس کے ذمہ رمضان کا روزہ باقی ہو تو اس کی طرف سے نصف سا گندم کسی مسکین کو دی جائے۔ کسی شخص کے ذمہ نماز یا روزہ باقی ہو، دوسرا آدمی بطور نیابت نماز اور روزہ کو بجا نہیں لا سکتا، کیونکہ نماز اور روزہ میں نیابت درست نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا گیا، کیا کوئی شخص دوسرے کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے یا کسی کی طرف سے نماز ادا کر سکتا ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، وہ شخص کسی طرف سے نہ روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ کسی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ رمضان میں حالت روزہ میں لغویات اور فضولیات پکنے سے روزہ کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے، لہذا زبان کو قابو میں رکھنا ازواج ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص حالت روزہ میں ہو تو زبان سے خواہشات نفس اور جہالت کی باتیں نہ کرے، اگر کوئی کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لوگوں کا گوشت کھایا، غیبت کی، اس نے روزہ نہیں رکھا، یعنی اس کے روزہ کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ محض کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ لغویات اور واہیات سے بچنے کا نام ہے۔ جو شخص روزہ میں اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا، واہیات و کذب بیانی سے کام لیتا ہے تو اس روزہ کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا اور نہ اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹ نہ چھوڑے اور جھوٹے اعمال سے محفوظ نہ رہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسوں میں کی کوئی پرواہ نہیں، گو وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ شیطان کے وار اور اس کے گمراہ کن حملوں سے بچنے کے لیے روزہ ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے، بشرط یہ کہ اسے پھاڑا نہ جائے، جھوٹ اور غیبت سے یہ پھٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے روزہ اس وقت تک ڈھال ہے جب تک اسے پھاڑ نہ دیا جائے۔ دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، روزہ کس چیز سے یہ پھٹ جاتا ہے؟ فرمایا، جھوٹ اور غیبت سے۔ خلاف واقعہ بات کو جھوٹ کہا جاتا ہے، اور غیبت یہ ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں ایسی بات کہنا کہ اگر وہ وہی بات اس کے بارے میں سامنے کہی جائے تو اسے ناگوار محسوس ہو۔ یہ دونوں ایسے ناسور ہیں جن کی وجہ سے صائم روزہ کی اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ سفر اور مرض وغیرہ صورتوں میں ماہ رمضان مبارک کے روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے، اس کی قضا عشرہ ذی الحجہ میں کی جائے، کیونکہ اس ماہ مقدس عشرہ میں ایک روزہ کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ اس طرح رمضان کے روزوں کی تلافی کسی حد تک ممکن ہے۔ اگر کوئی شخص عشرہ ذی الحجہ کے مہینہ میں رمضان مبارک کے روزے قضا نہ رکھ سکے تو کسی بھی مہینہ میں رکھ سکتا ہے، تاہم آئندہ رمضان سے قبل ضرور رکھ لیے جائیں۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ کے رمضان کا روزہ چھوٹ جاتا تو آپ اس کی قضا 10 ذی الحجہ میں ادا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق سے منقول ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے چھوٹے ہوئے روزہ کی قضا 10 ذی الحجہ میں ادا کرنے کی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رمضان مبارک کی قضا کے لیے 10 ذی الحجہ سے کوئی دن مجھے زیادہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ اطاعت و فرما برداری کا نام ہے اور اس کی نافرمانی کو گناہ کہا جاتا ہے۔ عبادت اطاعت خداوندی کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور نافرمانی شیطانی مداخلت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ روزہ ایک ممتاز ترین عبادت ہے جس کا مقصد گناہوں سے محفوظ رہنا ہے، اور حالت روزہ میں گناہ کرنے سے روزہ کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانے پینے کی ترک کرنے کا نام روزہ نہیں بلکہ گناہوں سے اجتناب کرنے کا نام روزہ ہے۔ شدید گرم موسم کی صورت میں صائم کو کلی کرنے یا سر پر پانی بہانے اور غسل کرنے کی اجازت ہے، یہ اس لیے کہ بظاہر کسی حد تک سہارا میسر آ جاتا ہے۔ حضرت معمر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گرمی کے موسم میں حالت روزہ میں منہ میں پانی لیتے پھر کلی کر کے پھینک دیتے تھے۔ ایک صحابی سے منقول ہے کہ میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا شدید گرمی کی وجہ سے حالت روزہ میں اپنے سر پر پانی بہا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام عرج میں تھے اور روزہ کی حالت میں اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے۔ حالت روزہ میں غسل کی ضرورت پیش آ جائے تو منہ اور ناک پہ پانی ڈالتے وقت نہایت احتیاط سے کام لیا جائے، اس میں بے احتیاطی برتنے سے پانی حلق سے نیچے اتر سکتا ہے جو روزہ کی منافی ہے۔ یہ صورتحال وضو کے دوران مبالغہ کرنے سے بھی پیش آ سکتی ہے۔ حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو مگر روزے سے ہو، یعنی حالت روزہ میں مبالغہ نہ کرو۔ رمضان یا غیر رمضان میں حالت روزہ میں سرما لگانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت روزہ میں سرما لگاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے زمانہ میں اس طرح سرما لگائے ہوئے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے برآمد ہوئے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں سرما لگاتے تھے۔ رمضان یا غیر رمضان میں حالت روزہ میں مسواک کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مسواک تر ہو یا خشک، خواہ دن کا پہلا حصہ یا آخری حصہ ہو، وضو کرتے وقت کی جائے یا عام حالت میں کی جائے۔ حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حالت روزہ میں مسواک فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حالت روزہ میں مسواک اچھی عادت ہے۔ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عاصم بن احول رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کیا حالت روزہ میں مسواک کرنا جائز ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ پھر میں نے دریافت کیا تر شاخ سے یا خشک سے؟ انہوں نے کہا ہر ایک سے۔ پھر دریافت کیا دن کے پہلے حصہ میں یا آخری حصہ میں؟ جواب دیا دونوں وقت میں۔ میں نے کہا آپ نے کس سے نقل کیا ہے؟ کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جو شخص بلا عذر شرعی مرض و سفر وغیرہ رمضان مبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے وہ زندگی بھر روزے رکھتا رہے، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بلا رخصت کسی عذر و مرض کے رمضان کا روزہ نہ رکھا اگر وہ زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے تو اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ یاد رہے روزہ کے بعد روزہ رکھنے سے قضا ہو جائے گی لیکن اصل اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ رمضان کے پرنور لمحات میسر نہیں ہوں گے جس کے سبب حکیم مزدوری ثواب سے محروم رہے گا۔